السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں، کچھ سوال ہوتے ہیں جو کہ لوگ کامنٹس کرتے ہیں، کچھ پرسنل بھی پوچھتے ہیں. تو مفتی صاحب سے ہم معلومات کرتے ہیں، مفتی صاحب ہماری وضاحت فرماتے ہیں. تو آج بھی کچھ سوال ہیں، کچھ مسئلے ہیں جو کہ ہم معلومات کریں گے. لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائے. اور چلیے پھر مفتی صاحب ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ یہ: بغیر وضو کے موبائل اسکرین پر انگلی رکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر وضو کے موبائل کی اسکرین پر انگلی رکھ کر کے قرآن پڑھنا، تو دیکھیے اگر قرآن کریم اسکرین پر واضح نظر آئے، قرآن کریم کی آیت، بہت سے لوگ قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں موبائل میں اور اس کے اندر پڑھتے ہیں، یا قرآن کریم کوئی آیت، کوئی ایک ٹکڑا کہیں سے آ جائے، کوئی ایک پیج، اور اس کو پڑھنا چاہے اور اس پر وضو نہ ہو انسان کا، اگر وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے اس پر انگلی رکھ کر کے اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے. اور وہ تو دور کی بات، بلکہ اگر وضو نہ ہو تو موبائل کو چھونا بھی نہیں چاہیے اگر قرآن کی آیت واضح ہو. تو جب قرآن کھلا ہو اس پر، جیسے مان لیجیے قرآن کریم کھلا ہو اس پہ، اور اگر ہم موبائل چھونا تو چھونا بھی اس وقت درست نہیں بغیر وضو کے، لیکن اندر ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن جب اس پہ اسکرین پر واضح نظر آئے قرآن تو اس وقت چھونا اور پڑھنا جائز نہیں. اگر اندر ہے تو کوئی بات نہیں. ہاں، تو اس لیے خاص طور سے مسئلہ یہ سوال ہے کہ انگلی رکھ کر کے اسکرین پر واضح نظر آئے تو انگلی رکھ کے نہیں پڑھنا. ہاں، اگر آپ کو پڑھنا ہے جیسے زبانی پڑھیں، لیکن اسکرین پر جب واضح نظر آئے قرآن کریم کی آیت تو انگلی سے نہ چھوئیں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ: تنہا نماز پڑھنے والا شخص کیا بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر کوئی شخص جو جہری نماز ہے، جہری نماز جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز، اس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اس لیے جہری کہتے ہیں. تو جہری نماز کے اندر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو جہری نماز میں بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے. لیکن سری نماز میں، جس نماز میں بلند آواز سے قرات نہیں ہے، جیسے آپ کی ظہر لی یا عصر ہے، تو ان نمازوں میں سری قرات کرے گا، آہستہ قرات کرے گا. ان نمازوں میں جہری نہ کرے. جہری میں کرنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، کر سکتے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: امام صاحب رکوع میں تھے، ایک شخص نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کر لیا، تو نماز ہوگی یا نہیں؟ ہاں، امام صاحب رکوع میں تھے کہ ایک شخص جلدی سے آیا. ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں، آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جلدی سے آتے ہیں اور نیت باندھتے رکوع میں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب آئیں گے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کر کے نیت باندھیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کے ذریعے آپ رکوع میں جائیں گے. ایسے نہیں کہ پہلی تکبیر سے آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں. پہلے تکبیر تحریمہ یہ شرائط میں سے ہے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد جب آپ اس میں جائیں گے رکوع میں، تو اگلی تکبیر کے ذریعے رکوع میں جائیں گے. اگر کوئی شخص بغیر تکبیر تحریمہ کے، تکبیر تحریمہ کہے بغیر ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے پہلے تکبیر تحریمہ کہے. طریقہ بتا رہا ہوں میں، امام صاحب جب رکوع میں ہوں تو آنے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ آئیں تو پہلے تکبیر کہیں، پہلی تکبیر اسے تکبیر تحریمہ کی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے. پھر اس کے بعد رکوع میں جانے کے لیے پھر اب آپ دوبارہ تکبیر کہیں گے اور پھر اس تکبیر کے ذریعے رکوع میں جائیں گے. یہ طریقہ تو صحیح ہے، لیکن جو طریقہ آتے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. اس لیے نماز کو لوٹائیں. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: جنازے کی نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ دیکھیے سوال ہے جنازے کی نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. تو بھائی دیکھیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھانے کا مستحق محلے کا امام، جس کے پیچھے وہ مرنے والا شخص جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، وہی زیادہ حقدار، وہی زیادہ مستحق جنازے کی نماز پڑھانے کا. یعنی زندگی میں اس شخص نے نماز اس کے پیچھے پڑھی ہے، وہ زیادہ حقدار. اس کے بعد ولی کو حق حاصل ہے، اور پھر ولی بھی جس سے چاہے نماز پڑھا لے. لیکن ایک بات ضروری ہے عرض کر دیں کہ ہمارے یہاں یہ بڑا رواج چل پڑا ہے کہ انسان اس محلے میں رہتا ہے اور نماز پوری زندگی اس نے اس امام کے پیچھے پڑھی، لیکن جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار وغیرہ جو ہے دوسرے محلے سے کسی عالم کو بلا کر کے نماز پڑھواتے ہیں. یہ طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اور جب اس شخص نے پوری زندگی نماز محلے کے امام کے پیچھے پڑھی تو بھئی یہ حق بھی محلے کے امام کا ہے، نہ یہ کہ یہ حق کسی اور کا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے مراد آباد کے
حضرت مولانا نسیم محمد صاحب غازی مظاہری، مرکز کے جو امام صاحب آپ سب بخوبی واقف ہوں گے، حضرت مولانا نسیم محمد صاحب غازی مظاہری بہت بڑا عالم، اپنے وقت کے جلیل القدر عالم، شیخ الحدیث، بخاری شریف کا ایک لمبا عرصہ انہوں نے درس دیا ہے، اور ہر اعتبار سے زبردست، تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، اور علمی ایک رعب، علمی دبدبہ۔ ان کی مسجد میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آ کر کے دوسرے محلے سے آ کر کے نماز پڑھا لے، وہ کہتے تھے اس چیز کو۔ تو ان کا ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، ان کی علمی شان، علمی جلالت، اور ہندوستان کے چنندہ علماء میں ان کا نام تھا۔ مولانا نسیم محمد صاحب غازی مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے کہ بھائی انتقال ہوا تو فلاں صاحب کو بلا لو، فلاں صاحب نماز پڑھائیں گے، یہ طریقہ غلط ہے بھائی، اس کو رواج نہ دیں۔ امام صاحب، محلے کے امام صاحب وہی نماز پڑھائیں گے، زیادہ حقدار نماز پڑھانے کے، جنازے کی نماز کے وہی حقدار ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، ایک شخص نے اپنی نابالغ لڑکی کے نام سے ڈاک خانے میں کچھ روپے جمع کرا دیے، تو اس کی زکوٰۃ کس کے ذمہ ہوگی؟ ہاں، بچیوں کے نام سے لوگ ڈاک خانے میں روپے جمع کراتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے نام سے، تاکہ بعد میں جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر کام آ جائے۔ تو دیکھیے، وہ رقم جو ہے بچی کے نام سے جمع کرانے سے اس رقم کی مالک وہ بچی ہو گئی، وہ نابالغ بچی اس کی مالک ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے، ڈاک خانے میں جو اسکیم چلتی ہے، تو وہ شاید کہ ایک جو مدت ہے، اس مدت کے بعد ہی وہ پیسے نکل سکتے ہیں۔ اب پتہ نہیں واللہ عالم کہاں تک کہ بات صحیح، تو جو بھی ہو، لیکن وہ اس بچے کے نام سے رقم جمع، اس بچی کے نام سے رقم جمع ہے، تو اس رقم کی مالک وہ بچی ہوگی، اور نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو، جو بھی ہو، چاہے اس کے پاس بے شمار مال کیوں نہ ہو، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جب تک یہ بچی نابالغ ہے، اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جب یہ بچی بالغ ہو جائے گی اور وہ رقم بقدر نصاب ہو جائے، جو اس میں رقم ڈاک خانے میں پیسے جمع ہو رہے ہیں نصاب کے بقدر ہو جائے، اور اس کے بعد اور بھی پیسے اس بچی کے بعد، تو جب جوڑیں گے، جب حساب لگائیں گے، تو اس حساب میں اس رقم کو بھی جوڑیں گے، اور پھر اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ اس سے پہلے جب تک نابالغ ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر قبر ڈھہ جائے تو مٹی چڑھا کر درست کر سکتے ہیں؟ ہاں، بعض دفعہ قبریں ڈھہ بھی جاتی ہیں بارش وغیرہ کے دنوں میں، تو اگر قبر ڈھہ جائے تو مٹی چڑھا کر کے درست کرنے کی اجازت ہے، شرعی اعتبار سے کوئی منع نہیں ہے، آپ اس قبر کو درست کر سکتے ہیں، ہموار کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، بعض لوگ جمعے کے خطبے کے وقت لوگ آتے ہیں، جس دیر سے آئے تو آگے دیکھیں انہوں نے جگہ ہے، تو ایک دوسرے کو پھلانگتے ہوئے، لاتے مارتے ہوئے اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی، جمعے کے دن جمعے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جمعے کی تیاری صبح سے ہی کرے، اور جمعے میں پہلے آنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ بعد میں آئے اور بعد میں آنے کے بعد اگلی صف میں جانے کی کوشش کریں، یہ عمل اچھا عمل نہیں ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر انسان ایسے وقت میں آئے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، اور ایسے وقت میں آنے کے بعد حکم یہ ہے کہ آپ کو پیچھے جہاں جگہ ملے آپ وہیں بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، وہاں نہ بیٹھ کر کے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، لوگوں کی گردن کو پھلانگ کر کے اگلی صف میں جانا، یہ ناجائز عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شدید وعید ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آئے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا پل بنا دے گا۔ تو یہ شدید وعید ہے، کوئی انسان ہی چاہے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا پل بنا دے، اس لیے ہر انسان اس عمل سے بچے، ناجائز عمل ہے۔ آپ کو جہاں جگہ ملے آپ نماز وہیں پڑھے، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کو سختی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اور مسئلہ بھی یہی ہے، شریعت کا حکم یہی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، تو اس لیے ہر انسان اس عمل سے بچنے کی کوشش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اگلی صف میں جانے کے چکر میں گنہگار بن جائیں، نیکی برباد، گناہ لازم کے حقیقی مصداق نہ بن جائے۔ تو یہ اچھا عمل نہیں، یہ نیک عمل نہیں ہے، یہ برا عمل ہے کہ آپ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب اس میں سوال میں اجازت ہو تو ایک اضافہ کروں کہ کچھ لوگ آگے جگہ ہونے کے باوجود بھی پیچھے بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے کچھ گیپ رہ جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ؟ دیکھیے بھائی، بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ آئیں اور آگے جگہ ہو تو آگے بڑھتے ہی ہیں، ایسا نہیں کہ جگہ چھوڑ دو اور پیچھے بیٹھیں، یہ عمل بھی ان لوگوں کا غلط ہے، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بھی جمعے کی دن بعد دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ پیچھے دیوار سے ٹیکلا کے بیٹھے ہوتے، بیان شروع ہو جاتا ہے اور اگلی صف میں جگہ خالی رہتی، تو یہ عمل جو لوگ پیچھے بیٹھ کے یہ کرتے ہیں یہ عمل بھی غلط ہے۔ آپ پہلے اگلی صف کو پر کریں،
اگلی صف کو پر کرنے کے بعد پھر پیچھے والی صف کو پر کیا کریں. کرتے ہیں کہ نماز ختم ہوگی تو جلدی سے تو نکل یہ غلط طریقہ ہے نا. مفتی صاحب ہمارا آخری سوال ہے آج کا کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی عورت کو حیض آ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے نماز پڑھتے ہوئے اگر فرض نماز پڑھ رہی کوئی عورت اور فرض نماز پڑھتے ہوئے اسی بیچ میں حیض شروع ہو جائے, تو اگر اسی بیچ میں حیض شروع ہو جائے تو نماز ختم ہو گئی نماز, اور اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت نفل نماز پڑھ رہی ہو اور نفل نماز پڑھتے ہوئے حیض شروع ہو جائے تو نفل نماز کی قضا کرنی پڑے گی. نفل کی, کیونکہ نفلی کام کا حکم ہے, اگر شروع کر دیا آپ نے تو شروع کرنے کے بعد اگر ٹوٹ جائے تو پھر اس کو ادا کرنا ضروری ہے, لازم اور ضروری ہے. اور یہ فرض جو فرض پڑھ رہی تھی, فرض تو پہلے سے معاف ہے, اس لیے اس کی قضا نہیں ہے. اور یہ تقاضا شرعی تقاضا ہے, حیض کا آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ہر عورت کے ساتھ یہ نظام, حیض کا آنا, بچے کی ولادت کے بعد نفاس کے خون کا آنا, تو یہ اسی تقاضے کے تحت ان دنوں میں نماز معاف ہے, حیض کے دنوں میں نماز معاف ہے. ہاں اگر روزے چلنے ہوں تو روزہ وغیرہ کی قضا ہے. اگر رمضان میں کسی کے حیض آ جائے تو ان دنوں کی روزے کی قضا ہے, لیکن نماز چھوٹ جائے, نماز ان دنوں کی نماز, تو ان دنوں کی نماز کی قضا نہیں ہے. تو الحمدللہ آج کے جتنے سوال تھے, اتنے مسئلے تھے, وہ مکمل ہوئے. اور باقی انشاءاللہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں آگے جو بھی آپ کا سوال ہوں, جو بھی آپ کا مسئلہ ہو, انشاءاللہ مفتی صاحب سے اگلی ویڈیو میں معلومات کریں گے. اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.